بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست السلام علیکم۔ مجھے کافی عرصے سے آپ لوگوں کے خطوط آئے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو پولیٹیکل ریسٹلیسنس ہے اور ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے کا خدشہ ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ان پولیٹیکل سائنس میں سائیکولوجیکل وہ کون سے آسپیکٹ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک عام آدمی کو اس سے شعور حاصل کرنا چاہیے تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کھل کر بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں میڈیکلی ڈینٹسٹ نے بولا ہے کہ آئی ہیو اے پرابلم اینڈ بات چیت کرتے ہوئے مجھے پریشر ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک وقتی چیز ہے جس کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے خیال میں جو ایک ایز اے پیٹریوٹک مسلم اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے جس بھی کنڈیشن میں آپ کے خیالات اور آپ کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے شیئر کرنا چاہیے کہ ہم کس دور میں سے گزرے ہیں، کس حساس کنڈیشن میں سے گزر رہے ہیں، اور کہ اگر ہم نے اس وقت تھوڑی بہت بھی کوئی کمی بیشی کی تو اس کے کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جو اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے 3 مین کمپوننٹ پر۔ نمبر 1 تو وہاں کی عوام کا پولیٹیکل اویئرنیس ہے، کیونکہ ساری چیز پولیٹیکل اویئرنیس آف دا عوام پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جن میں پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہوتی، لوگ انہیں بھیڑوں کی طرح اور ایک اپنی مخلوق سمجھ پر جو ان کو پے کر کے اس طریقے سے اقتدار میں آ جاتے ہیں کہ بعد میں وہ بیچارے سارے 5 سال یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہائے کاش یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا یا ہم اس طریقے سے بہتری کر لیتے۔ لہذا اس میں لیڈر کے ساتھ اس کے فالوور اور فالوور کے ساتھ ٹائم اور سپیس بڑی امپارٹنٹ ہے۔ دیکھیے کہ لیڈر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ لیڈر بڑا سمارٹ آدمی ہوتا ہے، وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ ہی نوز دا سائیکالوجی آف دا پیپل۔ دیرفور وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ اس طریقے سے اپنا سسٹم کو پیش کرتا ہے کہ اپنی ڈبل پرسنالٹی ہوتی ہے، ظاہراً وہ کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا جو وہ اپنے اسٹیج پر آتا ہے یا اپنے وہ کیا کہتے ہیں رتب الثانی یا ورلڈ یا اس کی لوگوں کو انچینٹنگ کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں ان کو آتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوام کی کیا کیا کمزوریاں ہیں اور ہمیں انہیں کن طریقے سے پکڑ کر اپنے مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ اس طریقے سے آپ کو وعدہ دیں گے اور آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان کو مینیپولیٹ کریں گے، چاہے وہ وقتی طور پر ہوں یا اس طریقے سے ہوں۔ دوسری اس میں جو بڑی چیز ہے وہ ایک نیشن کی سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ سے مرید ان کا انکانشیس، ان کا جو میں سے ذہن اور شعور ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایک ایسی قوم ہے جن میں کہ ایجوکیشن ہی نہ دیا گیا ہو اور لوگوں کو شعور ہی نہ پیدا کیا گیا ہو اور ان کو صرف اپنے گھر کی 4 دیواری تک رکھا گیا ہو یا اپنی دکان تک رکھا گیا ہو اور ان کے بڑے محدود قسم کی سوچ ہو، تو وہ ایک نیشنل انٹرنیشنل پر نہیں سوچ سکتے۔ لہذا وہ لوگ جو اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں وہ ایزیلی مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں جو مختلف قسم کے مناظر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کریں، یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے لوگوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ان کو مقاصد کیا ہیں، آل ایٹ ونس وہ آپ کے کیوں اتنے مہربان ہو گئے ہیں۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم قرآن شریف کو سامنے رکھیں تو بار بار ذکر آیا پرانی قوموں پر، قوم ہود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم میں سے ہود، سمود اور فرعون کا۔ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اٹ از دا ہسٹری کہ جب بھی آدمی کے پاس طاقت آتی ہے تو طاقت کے بل بوتے پر وہ ایک ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک ایروگنٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو دبا کر مختلف ٹیکنیک سے لوگوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ذہن میں رکھیے گا تو آپ اگر سورہ
القصہ میں چلے جائیں تو اس میں ذکر ہے حامان کا، میں سے فرعون کا، اور دیگر مختلف قسم کے لوگ جن کو کہ اپنی طاقت اور اپنی طاقت پر بڑا زور تھا، زوم تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی طاقت سے لوگوں کو اپنے کیا کہنے چاہیے اپنے زیر قابو بھی کیا اور ان کو مس یوز کیا، ان کے کئیوں کے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہر ایک کو عموماً پتہ ہے۔ لہذا ہم اس سیناریو کو اگر موجودہ دور میں دیکھیں تو اب یہ دیکھیے گا یہ تمام لیڈر حضرات جو بھی ہیں یہ سب مسلمان ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا؟ کیا انہیں ان پرانی قوموں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے تھی، انہوں نے کیا کچھ کیا؟ کیا انہیں یہ نہیں پتہ کہ خدا کی پکڑ ہے؟ کیا انہوں نے یہ صورت 30ویں میں نہیں پڑھا ہوا کہ جو لوگ دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہر طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب وہ یہاں سے جائیں گے نہ یہ دولت ان کے کام آ سکے گی اور خالی ہاتھ آئیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے، تو اتنا جو یہ ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں پولیٹیکل، اس طرح وہ لوگ جو شہنشاہیت یا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہوں گے ان کا ذکر یہ ہے کہ وہ لوگ ان کی اولاد انہیں نہیں پہچان سکے گی، وہ ان کو نہیں سمجھیں گے، ہر ایک اکیلا آئے گا فردن فردن اور اس کو کرے گا اور اس کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دیکھے گا۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جب اس کا ذرا تفصیلی جائزہ لیا تو مجھے قرآن شریف میں سے 5 نکات جو ہیں قابل غور میرے سامنے آئے۔ پہلے کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ فاجر ہے، فاجر مین وکڈ، بائی نیچر وہ دوسروں کو دبانے والا، پیسے اکٹھے کرنے والا، ناجائز طریقے سے چیزوں کو کرنے کے لیے چالاکی استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہیرا پھیری ہیں یہ جو سیاست ہے یہ چلاک لوگوں کا کام ہے، سیدھے سادھے بھولے لوگوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ جو انسان ہے وہ متکلفین ہے، متکلفین مین وہ ایکٹر ہے، دے پلے ویریس کائنڈ آف رول اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ٹو میک دا پیپل فول، اور وہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیا انہیں علم نہیں ہے، یہ اپنے خدا اور رسول کو نہیں پہچانتے؟ پھر یہ کہا یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ متففین ہیں، متففین مین چیٹر، دوسروں کو چیٹ کرنا، دوسروں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسہ لے کر ان کو جو ہیں ان کے میں سے بیوقوف بنا کر، تو اس طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ پھر یہ انہوں نے کہا یہ ظالم ہے، ظالم ہے کرول ہے، کرول اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میری محدود ایک زندگی ہے، میں محدود زمانے کے لیے ہوں اور ہر ایک ڈیتھ ہے، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنے ہی خلاف اس کو وہ استعمال کی جائیں گی جب پوچھا جائے گا کیسا۔ اور آخری جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے متعلق قرآن شریف میں آیا کہ جاہل میں ہوتا ہے اگنورنٹ۔ اگنورنٹ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن نہ ہونا، اگنورنٹ سے مراد یہ آپ کو علم ہونے کے باوجود جب آپ باضد ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہوتے ہیں جاہل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بنایا کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، کہ انہیں سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جانتے بوجھتے دماغ کے عقل کے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی میں ہم کریں تو کیا کریں۔ لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا ملاحظہ کیجیے، کیا یہ عجیب و غریب چیز نہیں ہے کہ ایک عالم جو خدا اور رسول پر یقین رکھتا ہے، لوگوں کو تنقید کرتا ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے اس کے فالوور اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کس طریقے سے فساد کی جڑ بنا ہوا ہے اور کس طریقے سے وہ بیانات دیتا ہے، کس طرح تکبر سے بات کرتا ہے، کس طرح دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے وہ کیا کیا ہتھ کنڈے کا استعمال کرتا ہے۔ چلیں جی آگے کی طرف چلیں، چلو جی وہ تو حلوے والی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ تو ان کے لیے میں اتنی بات نہیں۔ دوسری طرف یہ جائیں کہ جو جینیس طریف لوگ ہیں وہ کس طریقے سے آپ کو یوز کرتے ہیں، اور یہ لوگ جن کو آپ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک قسم کے میں سے لیڈر ہیں، وہ کس طریقے سے ایک دفعہ یہاں پر ایک بولی سی لگی ہوئی ہے کہ کسی کا کچھ ریٹ ہے، کسی کا کچھ ریٹ ہے، کیا یہ آپ ہی میں سے نہیں گئے ہوئے؟ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ منڈی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ ان کی پچھلی ہسٹری کو بھول گئے ہیں. جب وہ آتے ہیں رول پلے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار ان لوگوں نے یہ کیا، ان کے متعلق یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ کرنے کو تیار نہیں. پھر اس کے بعد یہاں ایسی بھی فیملیز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو ایک جس طرح ہوتا ہے نا ہم شہنشاہ ہیں، ہمارے سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی پوچھنے والا ہو تو ہم اس کو خرید لیتے ہیں. سب سے ٹریجڈی اس ملک کی یہ ہے کہ اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا ہوگا جتنی کہ یہاں کی عدالتوں نے پہنچایا. عدالتوں نے کس طرح نقصان پہنچایا؟ وہ اس طریقے سے کہ جو مجرم ہے جو انہوں نے سب کچھ کیا وہ ان کا یعنی کہ ان کو چھٹی دی ہوئی ہے، 2 3 سال ہو رہے ہیں، نہ ان پر کوئی مقدمات چل رہے ہیں، نہ ان کی کوئی کچھ ہے. ریزلٹنٹلی وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہم ان کو انڈائریکٹلی پے آف کر کے اپنا مقصد پورا کر لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، نالج دینے کے باوجود، آپ کو جو نئی ایک چینج آئی ہے ملک کے اندر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کی اور شعور کی اور نوجوان نسل میں، وہ بیچارہ بے بس ہے ان کے آگے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، میں ان کا احتساب کرنا چاہتا ہوں لیکن احتساب نہیں کر سکتا، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اگر میں ان کا احتساب کرنے لگوں تو ایز اے ریزلٹ آف اٹ میں یہ لوگ مجھے آگے چلنے ہی نہیں دیتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے. جب تک کسی قوم میں شعور نہیں پیدا ہوگا، اس کو اپنے اچھے بھلے برے کی تمیز نہیں ہوگی، وہ قومی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھے گا، وہ ایک ایز اے مسلمان نہیں سوچے گا، وہ اپنے رچنس جو دماغ کی اس کو استعمال نہیں کرے گا، تو یہ لوگ اسی طرح سے ڈگڈگی بجا کر آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو سائیکولوجیکلی جو اس کے 3 امپیکٹ ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کیا. تو پولیٹیکلی وہ قومیں جو ذاتیت سے بالاتر ہو کر نیشنل نقطہ نگاہ سے سوچتے ہیں اور ان میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ابھری ہوئی قوم گریٹ بنیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہتی ہے. وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہو. دنیا ترقی کرتی کرتی آسمان اور چاند اور کہاں پہنچ گئی ہے، ہم ابھی اسی چکر میں پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. تو میری آپ سب سے یہ التجا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی، یا عقلونا، عقل استعمال کو، یا تفکرونا، اور یہ بھی سمجھو کہ یور اسٹے ان دس ورلڈ از ویری شارٹ، کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے باشعور طریقے سے رہیں گے، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. ان لوگوں کو دیکھیں، عقل سے استعمال کریں، اور ایک جو ہوتا ہے نا مسلمان دوبارہ اسی سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ عقل استعمال کرو. لیکن اگر ہم یہ سوچیں ہمیں کیا پڑی، وقتی طور پر آئے، تماشا ہوا، سن لیا، اور میں اس لیے التجا کروں گا میڈیا سے کہ پلیز آپ شعور اور انسائٹ کی طرف لوگوں کو طرف لے جائیں. نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور مختلف اینکر آتے ہیں، ہر ایک کی ایک اپنی ہوتی ہے، جس کو جو پے کر رہا ہوتا ہے. جو مشہور ہو گئے کئی ایک لوگ تو کہ وہ آئے ہیں تو وہ یہی ڈگڈگی بجائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا پلیز ہیو اے شعور. آپ باشعور قوم ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ ایک اٹامک انرجی پاور ہیں، آپ کو دنیا میں مقام ہے. کہ آپ کو حیرانگی نہیں ہوتی کہ اس وقت اتنی ٹینس ماحول میں بند سے ایشیا میں، جب کہ آپ کے سارے آپ کے خلاف ورلڈ پاورز کے ساتھ آپ کے لیڈر نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے، تو آپ بجائے ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے کریں، یا بھارت کا وہ کام جو مودی نے کرنا ہے وہ یہ پارٹیاں کریں اور اپنے ریفرنس دیں، کیونکہ ان کا پیچھے تعلق رہا ہے. مودی والوں بھی ہیں پارٹیاں، ان لوگوں کا بھی رہا ہے کہ جنہوں نے اس سلسلے میں جو حاصل کرنے کے لیے طریقے کیے. اس کی موٹی سی مثال یہ لیں، اگر یہ دونوں ان پاور آتی ہیں پارٹی تو یہ وہی کریں گے جو آپ کے یہاں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے کیا، ٹکڑے کاٹ دیا. اگر یہ دوبارہ آئیں گے تو وہ اسی طرح ٹکڑے کرتے کرتے آپ کو ڈویژن ضلع تک انہوں نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے. تو خدا رہا عقل کے ناخن لیں، ان سے سیکھیں ان کا ماضی کیا تھا، وہ کیوں بیرون ملک جو پاوریں ان کے پٹھو بنتے ہیں، آخر کیا وجوہات ہے کہ وہ اپنے ملک کے متعلق نہیں سوچتے، اپنی لیڈرشپ کے متعلق نہیں سوچتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے،
پلیز یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ان لوگوں کو اسٹڈی کریں، ان کو کراس کوشچن کریں. یہ نہیں کہ جب آپ اس کو کراس کوشچن کریں تو پیچھے ایک خاتون کھڑی ہو کہ نہیں تم سوال کرو، نہیں تم کرو، تو اس طریقے سے وہ کام چل رہا ہے. ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن شریف میں ذکر ہے بار بار ان قوموں کو، ہم نے ان کو ڈبو دیا، ہم نے ان کو ختم کر دیا. جو پیسے کے لیے جو دنیا میں کرتے تھے انہوں کا ایک مقام تھا. لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، پیسے کے ساتھ، پاور کے ساتھ آئے، ہر ایک چلے گئے. تو ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے. لیکن جو اس وقت ان کے بانسری سن کر اور مست ہو کر سوئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھنا چاہیے اور ایک باغیرت اور باشعور اور ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ قوم ہو کر حالات کا مقابلہ کریں. انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں ذکر ہے جو قومیں خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماریں اور اس قسم کے لیڈر چنیں تو ان کا انجام میں وہی دیتا ہوں جو ان کے اعمال ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایچ سٹیزن پر. یہ شعور جب تک سٹیزن میں نہیں آیا گا اس ملک میں یہ ڈگڈگی بنتی رہے گی. تو ان الفاظ کے ساتھ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ لوگ ہمارا یہاں مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ مولانا صاحب نے کیا یہاں سلسلہ چلایا، پرانی وہی قومیں، وہی لیڈر، وہ کس طریقے سے بیوقوف بنائے ہوئے ہیں اور یہ قوم کس طریقے سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے. بعض انڈین لوگ ہمارے دوست ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی اتنا تو مودی نے نہیں ملک کو تباہ کیا تھا، پاکستان کو کوشش کی جتنا کہ خود آپ اپنے پاؤں سے اپنی کنٹری کا کلاڑوں سے اس کو کھود رہے ہیں اور اس کے دلدل بنا رہے ہیں. تو ان شارٹ اللہ تعالیٰ آپ میں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن پیدا کرے. محمد علی جناح کی روح کو سکون ہو اور وہ مسلم لیگ اسپرٹ جس کے تحت انہوں نے پاکستان بنایا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامک کریکٹر پیدا کرے. جب تک کریکٹر نہیں ہے صرف مسلمان کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو فتح نصرت دے. اور میں بھی آپ ہی میں سے آپ کا بھائی ہوں، مجھے بھی اس طرح پین ہے جس طرح آپ کو ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ خداوند تعالیٰ آپ کو آئندہ مستقبل میں اچھے لیڈر دے اور آپ ترقی کرتے ہوئے آگے طرف بڑھتے چلے جائیں.